السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم ایک پوئم پڑھیں گے، میری بیٹی کے لیے دعا، اے پریئر ٹو مائی ڈاٹر۔ تو آئیے اس کی سمری پڑھتے ہیں۔ طوفانی دن پر شاعر اپنی روح کے جھولے میں اپنی بیٹی کے لیے پرجوش دعا کر رہا ہے تاکہ وہ ساری زندگی آزاد رہے، صحت مند رہے اور جسم پائے۔ شاعر دعا کر رہا ہے کہ بیٹی ناگوار اور خوبصورت ہو۔ اپنی زندگی کے تجربے میں شاعر دیکھتا ہے کہ روپیہ متکبر ہے اور متکبر عورت کو اپنے آپ میں خوشی یا دوسروں میں خوشی نہیں کر سکتا، لہذا شاعر اس کی روح کو ایک پیچیدہ انتہائی عام زندگی گزارنے کی دعا کر رہا ہے۔ دوسرے باب کی طرح ایک اچھا سا گھر بھی دولہا کے لیے دعا کرتا ہے، پیچیدگیاں، آسان زندگی کے بغیر خوشگوار خوبصورت زندگی کی خواہش کرنا۔ نظم کا مرکزی موضوع شاعر کی نوزائیدہ بیٹی کے لیے ان کی اکیلی دعا ہے۔ طوفانی رات میں قدرت کا پاگل حملہ اور چیخ اٹھنے والی شاعر کی بیٹی کو تحفظ فراہم کرنے کے خیال نے شاعر کو مشتعل کر دیا۔ کئی بار وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کی بیٹی کو فطرت یا انسان کے ذریعے پیدا ہونے والی کسی بھی تباہی سے بچانا چاہیے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کی بیٹی مغرور ہو لیکن تکبر نہ کرے۔ شاعر گرل فرینڈ میڈگن کو یاد کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہوگا کہ شکل کا تکبر بہت سی خواتین کو اپنی ناخوشگوار زندگی کے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے۔ فخر کی شکل میں فخر بہت سی خواتین سچی محبت کو رد کر دیتی ہیں۔ مشہور خوبصورتیوں ہیلن کے ظہور کے تکبر کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ ان کے ظہور کا تکبر قابل رحم تھا۔ شاعر کی بیٹی سے عاجزی کی دعا کرتا ہے۔ موڈگان کے ساتھ اپنے پیار کے معاملے کو یاد کرتے ہوئے شاعر دعا کرتا ہے کہ ان کی بیٹی مارڈگن کی طرح نہ ہو۔ انقلابی سیاست میں لوگوں آئرش کی سنگھائیوں کے راستے پر رہائی کے بارے میں سوچے بغیر آئرش کی آزادی کے تحریک میں شاعر مشتد پارلیمنٹین تھا۔ موڈگن ایک مسلح انقلابی تھا۔ شاعر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اسے ان راہوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اسے ہمیشہ امن کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے، تمام باپ دادا کی طرح شاعر بھی اپنی بیٹی کی خوبصورت گھر کے لیے دعا کرتا ہے اور خوشگوار زندگی کے لیے دعا کرتا ہے۔